أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. اور داخل کیے گئے جو لوگ ایمان لائے تھے اور کام کیے تھے نیک باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہے ان میں اپنے رب کے حکم سے، ان کی ملاقات ہے وہاں سلام. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. تو نے نہ دیکھا کیسے بیان کی اللہ نے ایک مثال بات ستری، جیسے ایک درخت سترا، اس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنی ہے آسمان میں، لاتا ہے پھل اپنا ہر وقت پر اپنے رب کے حکم سے، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ فکر کریں. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کو سلام اس لفظ سے کیا جائے گا السلام علیکم، یعنی باہم بھی اور فرشتوں کے طرف سے بھی، لقولہ تعالی الا قیلا سلاما سلاما، وَلِقَوْلِ تَعَالَى وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ. جو بھی انسان ایمان لائے اور نیک اعمال کرے بزرگان دین وہ جنت میں جائے گا. یہ طے شدہ ہے. جنت میں جانے کے لیے شرط ہے ایمان کا ہونا. کیا ہونا؟ ایمان کا ہونا. غیر مسلم بھی اچھے کام کرتے ہیں لیکن ان کا بدلہ دنیا کے اندر ہی دیا جائے گا، اور جو اہل ایمان ہوگا نیک اعمال کرے گا. دیکھو، نیک اعمال کا صلہ ہمیشہ اللہ سے لینے کی امید کرو. میں نے جو کچھ کیا ہو میرا رب مجھے ضرور عطا فرمائے گا اور اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی مانگا تو کسی نے شربت دی تو رونے لگے. تو کہنے والے نے کہا حضرت کیوں روتے ہو، ہم نے آپ کو شربت دی ہے. آپ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں جو نیک اعمال دنیا میں کر رہا ہوں کہیں اللہ اس کا بدلہ دنیا کے اندر ہی نہ دے دے. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. حالانکہ یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے، لیکن ان کا ایمان ایسے مضبوط تھا، وہ ڈرتے تھے. میں نے پانی منگا تو شربت آ گئی، کہیں نیک اعمال کا بدلہ یہی دے دلا کر اللہ آخرت میں خالی نہ کر دے. بسم اللہ. الحمدللہ. تو بزرگان دین، ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں دنیا اس کا بدلہ ہم کو دے نہیں سکتی ہے. اس بات کو طے کر لو.
ہمارے نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، کہ اہل ایمان جنت میں جائیں گا، اور جنت بھی ایسی ہوں گی کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ دیکھو جہاں پانی ہوتا ہے وہ منظر بڑا پرکشش اور بڑا اچھا لگتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی جگہ بڑی پیاری نظر آتی تھی، اور پانی کی جگہ آپ کو بہت محبوب تھی۔ بھئی جہاں پانی ہوگا ظاہر سے بات انسان کو اچھا لگتا ہے۔ برسات کے موسم میں آپ جنگلوں میں جاؤ اور پہاڑوں میں گھومو، آپ کو چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے جھرنے پہاڑوں میں نظر آئیں گے، آپ کی آنکھیں خوش ہو جائیں گی، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ جی پانی ہی کچھ ایسی نعمت ہے، گرتی بھی ہے تو اچھی لگتی ہے، بہتے بھی ہے تو خوشنما نظر آتی ہے، ٹھہری بھی ہے تو جاذب نگاہ نظر آتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر تم کو ایسی جنت دیں گے جس کے نیچے جی پانی کی نہریں بہتی ہوں گی، اور تحیتہم فی خالدین فیہا باذن ربہم، سنو جنت ایسی ہوں گی تم کو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے تم کو جنت دے دی اب تم کو اس میں ہمیشہ نہیں رہنا، اس کا مطلب پتہ نہیں کب تک رہنا ہے، لیکن اللہ فرماتے تم کو ہمیشہ رہنا ہے، اب یہاں سے نہیں نکلنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہیں گے میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، اب اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑی خوشی تو یہی ہوگی کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، اور دوسری بات خود اللہ فرمائیں گے اب میں تم سے راضی ہوں، اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ تو بزرگان دین اس بات کو ذہن میں رکھے، جنت میں موت نہیں ہے۔ کیا نہیں بولو؟ وہ عبدالآباد کی زندگی ہے، وہ لامحدود زندگی ہے، لازوال زندگی ہے، اس میں کوئی زوال نہیں اور اس میں کوئی حد نہیں، آپ کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اور جنت کے اندر اللہ رب العالمین جسم کی جسامت ایسی دیں گے کہ بندہ بیمار نہیں ہوگا، بال سفید نہیں ہوں گے، دانت نہیں گریں گے، پیٹ میں درد نہیں ہوگا، سر میں تکلیف نہیں ہوں گی، کان نہیں درد دیں گا، ہاتھ نہیں کمزور ہوگا، اور انسان کا بدن کسی بھی اعضاء کے اندر کمزوری نہیں ہوگی۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں پر جسم بھی کمزور ہوتا ہے، کالے بال سفید بھی ہو جاتے ہیں، فکروں کی برسات ہوتی ہے، غم کے بادل میں انسان زندگی گزارتا ہے، اعضاء بھی کمزور ہوتے ہیں، کان میں بعض وقت سنائی کم دیتا ہے، آنکھ کی روشنی بھی کم ہوتی ہے، ہاتھ بھی درد دیتا ہے اور پیر بھی تکلیف دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی تکلیف والی زندگی ہے۔ بولو کیسی ہے؟ چلتے ہیں تو جی چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں تو اٹھنا معلوم نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی لائف ہے، لیکن جنت کی لائف اس سے مختلف ہے، جنت کی زندگی اس سے الگ ہے، جنت کے شان و شوکت اس سے بالکل مختلف ہے۔ بلکہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں آئے اور جنت میں جائے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان کتنا بھی مالدار بن جائے، لیکن بزرگان دین اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ بعض وقت میں مالداری کی طرف سے ایسی بڑی بڑی بیماریاں لگ جاتی ہے کہ انسان کھانا بھی چاہے تو کھا نہیں سکتا ہے۔ لوگ سلام تو کرتے ہیں، آؤ بھگت تو کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، لیکن بدن ایسا کمزور ہوتا ہے، دواؤں کے سہارے انسان زندگی گزارتا ہے۔ جنت میں یہ سب
نہیں ہوگا، آپ کو کوئی دواؤں کی ضرورت نہیں، جوانی ہے تھی رہیں گی، کبھی انسان بوڑھا نہیں ہوگا۔ اور تحیتہم فیہا سلام، جنت میں سلام ہی سلام ہے، غلمان جنت جنتیوں کو سلام پیش کریں گے، خادمان جنت جنتیوں کو سلام پیش کریں گے، حوران جنت اپنے شوہر کو سلامی پیش کریں گے، اور فرشتے بھی کیا ہے سلامی پیش کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم۔ اور جنتی باہم بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، تحیتہم فیہا سلام۔ اس نے میرے محبوب نے فرمایا، او میری امت تم آپس میں سلام کیا کرو، جان پہچان کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے لوگ سلام کریں گے جان پہچان کی بنیاد پر، نہ کہ ایمان کی بنیاد پر۔ بات سمجھ گئے؟ تو سلام ہونا چاہیے ایمان کی بنیاد پر۔ جنت میں سلام ہوگا، باہم جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں، تحیتہم فیہا سلام، السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں ہو۔ سلام ایک دعا ہے، کیا ہے بولو؟ حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو، محبتیں عام ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں جہاں بھی جاؤ سلام کرو، کسی کا نام ہے اچھا نام لو، اور تیسری چیز اگر آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہیں کوئی بندہ آ جائے تو اس کو بیٹھنے جگہ دو۔ یہ تین چیزیں جو کرے گا عزتوں کا امام بن جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو سلام انسان کے تکبر کو ختم کرتا ہے، سلام انسان کے انا کو ختم کرتا ہے، سلام انسان کے بڑائی کو ختم کرتا ہے، سلام انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، سلام انسان کے اندر تواضع انکساری پیدا کرتا ہے۔ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے، جوان کو سلام کرتے تھے، بوڑھوں کو سلام کرتے تھے، اور خود سلام میں پہل کرتے تھے۔ بلکہ سلام کو تو حضور نے اتنا عام کیا تھا، اگر صحابہ کرام چلتے تھے درخت بیچ میں آتا تھا، پھر جب ملتے تھے تو سلام کرتے تھے۔ آج لوگ سلام کرنے بہت ڈرتے ہیں، کیا ہوتا ہے بھائی میں تو بہت بڑا انسان ہوں، میں تو بہت رئیس زادہ ہوں، نواب زادہ ہوں، مالدار ہوں، میں ایک بڑا لیڈر ہوں، میں یہ ہوں، تو یہ سب بکواس ہے۔ کیا ہے یہ؟ شیطانی چالیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ شیطانی چال آپ کو کہاں سے کہاں لے کر جائیں گے۔ چھوٹے بنیے، بڑی صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے، ساری مخلوق چھوٹی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا تواضع اپناؤ، اللہ تم کو عزتوں کا امام بنا دے گا۔ کیا؟ چھوٹے بن جاؤ، اللہ آپ کو اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ تحیتہم فیہا سلام، جنتی آپس میں کیا کریں گے بولو؟ سلام کریں گے، فرشتے بھی سلام کریں گے، غلمان جنت بھی سلام کریں گے، حوران جنت بھی سلام کریں گے، اور سب سے بڑی بات ہمارا رب بھی ہم کو سلام کریں گا، سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا اللہ تم کو سلام کرتا ہے۔ ارے بات سمجھ گئے؟ تو سلام اتنی بڑی چیز ہے کہ جنتیوں کی باہمی ملاقات ہوں گی تو سلام ہوگا۔ تو بزرگان دین یہ زندگی بھر اور ہمیشہ انفرادی دعا کرنا چاہیے، اے اللہ بغیر حساب کتاب کے ہم کو جنت الفردوس عطا فرما۔ بلکہ خدا سے خدا کی جنت ہمیشہ مانگنا چاہیے، اس سے اکتانا نہیں، اس سے گھبرانا نہیں، اس سے پریشان نہیں ہونا، ہر وقت اللہ سے اللہ کی جنت کو مانگنا۔ اے اللہ بغیر حساب کے عطا فرمائیے، ہم حساب کے قابل نہیں ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، حضور کی کتنی پیاری دعا ہے، اے اللہ میرا حساب کو آسان فرما۔ کہ عائشہ آخرت میں رب جس کا حساب لے لے اس کی خیر نہیں ہے۔
جی عائشہ، آخرت میں اللہ جس کا حساب لے لے اس کی خیر نہیں ہے، ہم کہاں حساب کے قابل ہے۔ میرا اللہ پوچھ لیں گا چل بتا تو نے دنیا کے اندر پانی پیا تھا، کتنے گھونٹ پانی پیا تھا، اس کا حساب دے۔ ہم جیسے کمزور انسان تو وہی نیچے گر جائیں گے۔ کتنا کھایا تھا اس کا حساب دے، کتنی سانسیں لی تھی اس کا حساب دے، میرے سورج کی روشنی تو نے استعمال کی تھی اس کا حساب دے، چاند کی ٹھنڈک تو نے استعمال کی اس کا حساب دے، تو چل رہا تھا دنیا کے اندر میری زمین پر اس کا حساب دے۔ ہم تو بھائی وہی ڈھیر ہو جائیں گے، ہم حساب کے قابل نہ تھے، نہ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ بس کرم فرمائیے جی، ہمیں بغیر حساب کے، کیسے بولو بھائی، بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ آپ کریم ہیں اور شان کریمی آپ کو جچتی ہے جی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بارہا فرمایا میں کریم ہوں۔ کیا ہوں؟ میں کریم ہوں، شان کریمی میری شان ہے، طرف سے کہ آپ تو کریم ہی ہیں، آپ تو کریم ہیں اور شان کریمی آپ کی شان ہے۔ آپ کے شان کریمی کے مطابق مجھ عاجز و فقیر، مجھ کمزور بندے کو معاف فرمائیے، اللہ رب العالمین کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو تحیتہم فیہا سلام، جنت میں باہم ملیں گے تو کیا ہوگا بولو؟ سلام ہوگا، السلام علیکم، السلام علیکم۔ فرشتے بھی کہیں گے سلام علیکم۔ یہ کہیں گا اتنا سلام کیوں کہا جائے گا؟ بما صبرتم، تم نے دنیا میں صبر کیا تھا۔ کیا کہتا بولو؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو دنیا کے اندر صبر کریں گا اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اس کو عطا فرمائیں گے۔ پہلے تو اللہ سے کیا مانگو؟ عافیت، اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، میں آپ کے آزمائش کے قابل نہیں ہوں۔ اب اگر حالات آ ہی گئے آپ صبر کرو، ڈھنڈورا مت پیٹو جی۔ اب بھائی کسی کا جو ہے بیماری لگی، پہلے تو اللہ سے کہو اللہ صحت دیجئے، صحت دیجئے، شفا دیجئے۔ اب آ گئی تو کیا کرو؟ صبر کرو۔ کیا کرو جی؟ آزمائش، اے اللہ صبر، لیکن صبر نہیں مانگنا اے اللہ میرے کو صبر کرنے والا بنا، ایسا مت کرنا ورنہ آزمائش آ جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ کیا بولنے کا؟ اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ میرے بدن کو صحیح سلامت پوری زندگی بھر رکھنا۔ بھائی بدن ہمارا اگر صحیح سلامت رہے گا تو ہم اللہ کو بھی اچھا یاد کریں گے، ایسے ہی نا۔ اگر انسان کے بدن کمزور ہو گیا، بیماری ہو گئی تو انسان مسجد میں آ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، کرم کے معاملے فرمائے۔ تو بزرگان دین بات یہ چل رہی تھی سلام کی، تو آخرت میں سب کو سلام ملے گا انشاءاللہ۔ دوسرا مضمون، کیا آپ کو معلوم نہیں، یعنی اب معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اچھی اور موقع کی مثال بیان فرمائی۔ کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید و ایمان کی وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کے، مراد کھجور کا درخت ہے، جس کے جڑ زمین کے اندر خوب گڑی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں اونچائی میں جا رہی ہو، اور وہ درخت خدا کے حکم سے ہر فصل میں، یعنی جب اس کے فصل آ جاوے اپنا پھل دیتا ہے، یعنی خوب پھلتا ہے، کوئی فصل ماری نہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ ایک جڑ ہے، یعنی اعتقاد جو مومن کے دل میں استحکام کے ساتھ ہے، اس کی کچھ شاخیں ہیں، یعنی اعمال صالحہ جو ایمان پر مرتب ہوتی ہے، جو بارگاہ قبولیت میں آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے، پھر ان پر رضائے دائمی کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے۔ اور اللہ اس کی قسم کی مثالیں لوگوں کو بتلانے کے واسطے اس سے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگ معنی مقصود کو خوب سمجھ لیں، کیونکہ مثال سے مقصود کی خوب توضیح ہو جاتی ہے۔
تو بزرگان دین یہ کلمہ توحید جو ہم کو ملا ہے یہ بہت مقدس چیز اور بہت کامیاب ترین چیز۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ پہلا کلمہ کثرت سے پڑھا کرو، بلکہ حدیث میں آتا ہے دنیا کے اندر سب سے افضل انسان وہ ہے جو پہلا کلمہ زیادہ پڑھتا ہے۔ کون سا؟ الحمدللہ۔ تو اللہ کے نزدیک وہ انسان انتہائی محبوب ترین ہے جو پہلا کلمہ زیادہ پڑھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی اللہ میرے لیے کوئی ذکر مخصوص فرمائیے، تو رب نے کہا موسیٰ پہلا کلمہ پڑھو۔ جی اللہ پوری دنیا پڑھتی ہے۔ کہا موسیٰ ہماری عزت کی قسم اس پہلے کلمے کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو میں ساتوں زمین ساتوں آسمان کو رکھ دیا جائے، اس کلمے کی طاقت سے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان پلڑے سے اڑ جائے۔ جی یہ بہت بڑی پہلا کلمہ کثرت سے پڑھا کرو۔ ہمارے مشائخ لکھتے ہیں جب سونے لگو تو پہلا کلمہ توبہ کی نیت سے پڑھ لو، ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ لگ گئی ہے کہ آپ پر موت نہ آ جائے۔ بھائی سوتے ٹائم کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کہہ دیا نیند لگ گئی موت آ گئی تو آپ کی موت کلمے پر ہوں گی۔ میرے محبوب نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جو پہلا کلمہ پڑھ کے مرے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بس سمجھ گئے؟ تو پہلا کلمہ زیادہ پڑھوں گے تو مرتے وقت میں بھی انشاءاللہ پہلا کلمہ زبان سے بولو جاری ہوں گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے کہا زندگی کا اعتبار نہیں موت کا اعتبار ہے، موت تمہاری کس حالت میں آئی ہے؟ جی زندگی کا اعتبار نہیں موت کا اعتبار ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ موت ہماری کلمے کے ساتھ میں آئیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ نیند کے آغوش سے باہر آ جاؤ، نیند کے بہاروں سے صحیح معنوں کے دنیا میں آ جاؤ انشاءاللہ۔ ہماری موت بولو کیسی آئیں گی؟ کلمے پر انشاءاللہ الرحمن۔ بولو آئیں گی نہیں آئیں گی؟ ہاں، اس واسطے بزرگان دین پہلا کلمہ زیادہ پڑھا کرو، طاقت اللہ نے دی تو 1000 بار پڑھا کرو، نہیں ہے تو کم سے کم 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ میں نے اپنے والد صاحب کو زندگی میں دیکھا کہ ان کا پہلا کلمہ پڑھنے کا معمول کئی سالوں سے ہیں، 1000 بار پہلا کلمہ پڑھنا تقریباً کئی سالوں سے، صدیوں سے ہیں، کئی سالوں سے، صدیاں نہیں کئی سالوں سے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ پہلا کلمہ درود پاک یہ تو ان کے معاملات کئی سالوں سے صبح اور شام 1000 مرتبہ پڑھنے کے۔ بہرحال ہم تو کمزور انسان اتنا پڑھ نہیں پاتے ہیں، پھر بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ پہلا کلمہ کم از کم 1000 بار پڑھیں، نہیں اتنا تو کم سے کم 100 بار پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو کچھ کہا گیا مجھے آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔